گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد نشست کا ایک اہم سوال ہے۔ ربیع الاول میں بریلوی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ جلسے کرتے ہیں، اور ان جلسوں میں وہ بڑی بدعقیدگی والی ایمانی طور پر جو کمزور باتیں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ شیخ محترم بیان کرے اور ہم سنیں، لیکن وہ شدید تکلیف کے باعث زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں، پروردگار اللہ شافی و کافی ان کے تمام ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی جتنی بھی تکالیف امراض ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں۔ اہل حدیث کے بارے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم وسیلہ کے منکر ہیں۔ مطلقاً ہم وسیلہ کے منکر نہیں ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ ہم کس وسیلہ کا انکار کرتے ہیں اور کس کا اقرار کرتے ہیں اور کس پر عمل کرتے ہیں، میں مختصر اور جامع انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ وسیلہ کا لغوی معنی ہے ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے مانگتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کو پکارتے ہوئے کون کون سا وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرنا مشروع اور جائز ہے۔ سب سے پہلا جو مشروع اور اللہ تعالیٰ کا محبوب وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اسماء الحسنی، اس کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا وسیلہ دینا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، یا جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو ہم اس کے قائل ہیں۔ دوسرا جو مشروع وسیلہ ہے وہ ہے نیک شخص سے، کسی بھی آپ بزرگ سے، بڑے سے دعا کرواتے ہیں، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ لیا۔ ذات کا وسیلہ دعا کروا کر لینا کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، یہ درست ہے۔ اور پھر تیسرا جو وسیلے کی قسم اور صورت ہے کہ نیک اعمال اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے غار میں 3 آدمی بند ہو گئے اور انہوں نے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ نبی اور ولی کی شخصیت ذات کا وسیلہ دینا اور کسی فوت شدہ یا زندہ کا وسیلہ دینا، اس کی کوئی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں احادیث صحیحہ کے اندر موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اسی کے اندر پھر لوگ غلو اختیار کرتے ہوئے میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ بھئی رسول اللہ کس کا کھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گیت گاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ نشست کے اندر رہ گیا تھا۔ روایت پیش کی جاتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ گئے روضہ رسول پہ اور پاری پہ جا کر دعا مانگی کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ کے توسط سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر جا کر مانگنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں جتنی روایات دارمی سے یا طبرانی سے یا دیگر کتابوں سے پیش کی جاتی ہیں، ان میں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہے نا بحر تناقضات میں غوطہ زن ہے۔ عقیدے کے لیے ان کا اصل ہے، ضابطہ ہے کہ وہ قطعی ثبوت دلیل ہونی چاہیے۔ قطعی ثبوت یا قرآن کی آیت ہے یا متواتر روایت ہو، پھر اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ویسے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اہل حدیث کے خلاف ہر من گھڑت مختلق مصنوع جو چیز ہے اس کو بھی چومیں گے، گلے لگائیں گے، اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں گے اور تشہیر کریں گے۔ جی اور جی کوئی سوال؟ اب تاریخ ایک دو بس۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی ایک بار
خدمت میں بعض دلائل پیش کی ہیں جن میں سے کعبہ کو غسل دینے کا کام ہے. ایک بات یاد رکھیں، جشن عید میلاد النبی پوری دنیا کے اہل بدعت، ان کا نام کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائیں، بریلوی کہلوائیں، ماتریدی کہلوائیں، اشعری کہلوائیں، دنیا کے کسی حصے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تمام کے تمام کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. تو جب بدعت حسنہ کہہ دیا، پھر دلیل کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کہاں. بدعت حسنہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، علماء نے اس کو اختیار کر لیا ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے. حالانکہ ان کے نزدیک جو بدعت کا مفہوم ہے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، بدعت کا مفہوم جو ان لوگوں کے ہاں ہے کہ جس کی اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو، یا اس طرح سمجھ لیں کہ وہ چیز عہد نبوی میں ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا، صحابہ نے اختیار نہیں کیا، سلف صالحین نے اس کو اختیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عہد نبوی میں کئی مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا. 100 سال تک تقریباً صحابہ کرام زندہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ کئی مرتبہ ہے، انہوں نے اختیار نہیں کیا. تو میں جو بہت وسعت بدعت کی تعریف میں اختیار کی گئی ہے نا، اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ خیر القرون کے اندر بھی وہ عمل، وہ چیز ہوتے ہوئے اس کو سلف صالحین اختیار نہ کریں تو وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے. اس کو بھی لے لیں تو پھر بھی جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ کہیں سے نہیں نکلتا. پھر وہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری جو فقہ ہے اس کو کھنگال لیں، کہیں سے آپ کو اس عید کا وجود اور ثبوت نہیں ملے گا کسی بھی لحاظ اور اعتبار سے. کہتے ہیں شان صحابہ بناتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر. ایک بات یاد رکھیں، خانہ کعبہ کے جو پردے ہیں یہ عہد نبوی میں بھی تھے. ابن خطل کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، توبہ توبہ کر رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا گردن مار دو ادھر اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور چیز ہے. ہم جو ہیں جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، وہ کہتے ہیں جی تم گستاخ ہو، اور جو غلات غالی ہیں وہ کہتے ہیں کافر ہیں. اب وہ مثالیں کیا دیتے ہیں، اضافہ دین کے اندر کرتے ہیں اور مثالیں دنیا کی دیتے ہیں. موٹر سائیکل نہیں بدعت. بعض جو شیلے مولوی کہتے ہیں مولوی عمر صدیق بھی بدعت ہے، یہ بھی نبی پاک کے دور میں نہیں تھا. بھائی اب یہ پنکھا بدعت، اب کوئی بندہ پنکھا نہیں لگاتا، کیا وہ گناہ گار ہے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، کافر ہے؟ بات کو سمجھ لیں. بدعت جو ہیں وہ بناتے ہیں، پھر اس کی ہیبت بناتے ہیں کہ جو اس کو اختیار کرے گا وہ جنتی ہے، جو اختیار نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے، وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے. تو کبھی کسی نے موٹر سائیکل کی ایسے ہیبت بنائی ہو کہ ہونڈا دا موٹر سائیکل لے لو تے نہ لیا تے تساں جہنم جا پینا، تسی جنت نہیں جا سکتے. ایک احداث فی الدین ہے، ایک احداث للدین ہے. احداث فی الدین ممنوع ہے، احداث للدین ممنوع نہیں ہے. کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی بندہ گھوڑے پر مسجد نبوی کی طرف آتا تھا، اب وہ موٹر سائیکل یا کار پر بیٹھ کر آ جائے تو اس نے بھی بدعت کا ارتکاب کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں، پھر اس کا ثواب بناتے ہیں، پھر اس کی ہیبت. اور نہ اختیار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو ہمیں ابلیس کہتے ہیں. بعض لوگ تصوف کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم سے جوڑتے ہیں، کشف اور یہ بات یاد رکھیں، تصوف حقیقی جو ہے اس کے اہل حدیث قائل ہیں. اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کہ دل کو نرم کرنے والی باتیں، رقاق اور زہد، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. لیکن یہ چلے اور ضربیں اور عشق مجازی سے عشق حقیقی اور پھر نشہ آور چیزوں کا استعمال اور پھر پڑھی پڑھائی اور پھر وہ پیر طریقت ہے سینہ بسینہ، ما انزل اللہ بہا من سلطان. سید عائشہ فرماتی ہیں نا، کوئی بندہ کہے کہ فلاں چیز اللہ کے نبی نے چھپا لی ہے، سینہ بسینہ ہے، وہ جھوٹا ترین آدمی ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ دین ہے سارے کا سارا امت تک پہنچایا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. شیخ ہے نا، چھوٹے چھوٹے ننے مناظر نے کو محلیاں چ فیکٹریاں چ، انہاں دیاں بحثاں ہوندیاں رہندیاں نے، پھر ہفتے بعد بہ کے میرے کو ایک گور وال فلانی گل دا جواب ایسا. جی سیرت النبی کا جلسہ ایک
ایک سوال بڑا اہم ہے، کہتے ہیں جی جشن عید میلاد النبی اس کا جلوس اور جلسہ درست نہیں، تو سیرت النبی کا جلسہ جو ہے، تقریب بخاری کا جلسہ، یہ بات یاد رکھ لو، جو عمل فی نفس ہی جائز اور مشروع ہے اس کے لیے دن مقرر کرنا جو ہے وہ جائز اور مشروع ہے، اس کے لیے کوئی نام رکھنا بھی جائز اور مشروع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء جو ہے وہ جاتے تھے پیدل یا سواری پر ہفتے کے دن۔ اب مسجد قباء کی طرف جانا یہ مشروع عمل ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ تعلیم کی جو مجلس ہے اس کی آپ تقریب رکھ سکتے ہیں، تاریخ مقرر کر سکتے ہیں، وہ فی نفس ہی تعلیم اور تدریس جو ہے۔ علیکم السلام، ماشاء اللہ، آپ کیسے ہیں؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے، جزاک اللہ۔ جو عمل فی نفس ہی جائز ہے اس کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے۔ تعلیم و تعلم اور تدریس کی مجلسیں تو عہد نبوی اور صحابہ سے ثابت ہیں، لیکن کوئی مجھے بتا دے دنیا کا بندہ کہ جشن عید میلاد النبی کی کوئی ایک مجلس، کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہو، تو مثالیں ہی نہیں بنتی بھائی۔ شیخ صاحب دور دور نہ راہ کریں، یہ بھی مناظرہ چلتا جی پیا۔ جی جناب، بعض لوگوں نے تصوف حقیقی کو، زہد و تقوی کو سمجھانے کے لیے سلفی تصوف جو ہے اس کے لیے ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ وضع کی ہے۔ بات وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، اور یہاں پر ایک آپ کو اور بات بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ کتاب و سنت کی ترجمانی ہے، پوری فقہ حنفی، قدوری، کنز، ہدایہ، کسی کتاب کے اندر بھی زہد و تقوی کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی اس موضوع اور عنوان سے بالکل خالی ہیں۔ یہ جو نئی اصطلاحات ہیں یہ فتنے ان کے اندر ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جب کتاب اللہ سنت رسول کے اپنے الفاظ اور اصطلاحات ہیں اور محدثین نے ان کی ترجمانی کے لیے جو چیپٹر قائم کیے ہیں، ابواب اور کتاب، شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہمارے استاد، ان سے کوئی پوچھتا تھا نا دعویٰ کیا ہونا چاہیے، وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ آپ جب بھی لکھیں کس آیت اور حدیث کا ترجمہ لکھیں، لفظوں کو پھر پیج جو ہے نا فریق مخالف کو بنانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو محدثین ان کا جو ان کی ترجمانی ہے اس پر آپ رہیں، یہی بہتر اور صحیح ہے۔ جی، نماز کے اندر جو وسواس آتے ہیں، آپ نماز کا جو ترجمہ ہے اس ترجمہ کی طرف توجہ رکھیں، قرات کی طرف توجہ رکھیں۔ قرات جو ہوتا ہے نا، یہ قرات کا عمل یہ تین طرح ہوتا ہے کہ آپ زبان کے ساتھ آپ کا دل شامل نہیں ہے، توجہ شامل نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ آپ قرات کریں، ذکر کریں، زبان کے ساتھ توجہ شامل ہو جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ یہ زبان اور دماغ اور ساتھ دل شامل ہو جائے۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑا پسندیدہ اللہ کا محبوب درجہ ہے۔ وسواس پر انسان کو درجہ جو ہے نا ثواب بھی ملے گا، لیکن آپ جو ہیں وہ نماز، اس کی قرات، الفاظ، ان کا جو معنی ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں۔ کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، بس کسی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ دوران نماز آگے جاتے تھے، کیا دیکھا جی؟ جنت دیکھی ہے۔ پیچھے ہٹ جاتے تھے، کیا دیکھا؟ آگے جہنم اور جہنم کی آگ، ٹھیک ہے۔ تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور مختلف آثار سے یہی بات سمجھی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی، صاحب اس نشست میں آپ نے نا ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی کو علم تھا کہ ان کو نبوت کے بعد 40 سال بعد نبوت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، وہ ایک رحمت العالمین بنا کے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، امت میں اس بات پر بحث ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر آج کل ان دنوں بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور ان کو پتہ تھا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں،
اور سیالوی صاحب جو سرگودا کے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پہلے نبی نہیں تھے، آپ کو جب نبوت ملی ہے اس وقت ہی آپ نے اعلان نبوت کیا اور پھر آپ کی نبوت والی زندگی شروع ہو گئی۔ اس میں اجمال ہے، یہ موضوع بحث کا نہیں ہے۔ اجمال کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مکہ میں آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ میں جب اس کے قریب سے گزرتا تھا قبل ان ابعث، میرے نبی رسول بننے سے پہلے، یعنی مجھے اب اللہ نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ آپ نبی رسول ہیں، تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بعض آثار کے اندر ہے متا کتبت نبیہ، متا جعلت نبیہ، فرمایا ہی نا آدم بین الطین والماء، تو آپ مکتوب عند اللہ نبی تو تھے، لیکن علم جو ہے آپ کو یا اللہ تعالیٰ نے کب حکم دیا اعلان نبوت کریں، وہ محدثین نے جیسے بتا دیا اسی طرح۔ ٹھنڈا پانی شیخ صاحب میں پلایا۔ عالمین بنا کے بھیج کر بنایا نہیں ہے، یہ آیت آتی ہے، ترجمہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مترجمین نے اس کا ترجمہ دو طرح کیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مبعوث کیا ہے نا وہ دونوں یعنی سارے جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی بھی گنجائش ہے، یہ معنی بھی اس کا درست ہے۔ دوسرا معنی جو کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس سے جو وہ استدلال کرتے ہیں وہ استدلال ان کا بنتا نہیں ہے کسی لحاظ اعتبار سے۔ میں نے وہ بیان کیا تھا جو اقرا بسم ربک اللہ، جب پہلی وحی آئی تھی اللہ کے جی نبی کو، آپ نے فرمایا مانا بقاری، اگر جس طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سارا ہی پتہ تھا تو نبی علیہ السلام انکار کیوں کرتے؟ سمجھیں بات؟ لیکن یہ حساس موضوع ہے، اس پر بحث نہ کرو، اس موضوع کو بند کر دو۔ اسے کہو کہ بھئی علماء کے درمیان یہ بحث ہے، عوام میں اس طرح کی جو بحث ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی والدین، نبی علیہ السلام کے والدین کے موضوع پر عوام میں بحث نہ کریں، ابو طالب جو ہے اس کے ایمان پر عوام میں بحث نہ کریں۔ کئی جگہوں پہ قتل و غارت اس موضوع سے ہو جاتی ہے۔ انہیں کہ علماء کے درمیان یہ بحثیں چل رہی ہیں تو آپ اپنے عالم سے پوچھ لیں۔ جہنم میں سایہ دیکھا؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا کی ہے نا، اس شان کا احاطہ کرنا بھی ہماری عقل سے خارج ہے۔ مثال ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اتت السماء، آسمان چر چر کر رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی نبوت اور رسالت والی زندگی ہے، آپ کی نبوت اور رسالت والی زندگی ہے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے ہمارا اسی طرح ایمان ہے ظاہر پر، اور اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے ما انا بقاری، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث پہلے آئی ہے قرآن بعد میں آیا ہے، حدیث کے دفاع میں کہتے ہیں۔ یہ علماء کا جو استدلال ہے درست ہے۔ ہاں، اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام کتاب بعد میں لے کر آئے ہیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا تھا، آتے تھے جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، وہ حدیث ہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے دادا استاد ہیں حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک نکتہ ہے، میں نے ہزاروں جگہوں پر آزمایا ہے، مائی کا لال کوئی منکر حدیث اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ حفاظت جو ہے صرف لفظوں کی حفاظت ہو تو یہ تو حفاظت ادھوری ہے، لو جی صرف لفظ محفوظ ہیں۔ حفاظت پوری تب ہوتی ہے جب لفظ بھی محفوظ ہو اور لفظوں کا معنی بھی محفوظ ہو۔ ایک بڑا شاطر قسم کا منکر حدیث ہے احسان اللہ کا ایڈوکیٹ، اس کو میں نے یہاں پر پکڑ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پھر ایسے جو ہے نا وہ جی میں سپ نہیں قابو سریو دی آ جائے تو لپیٹے پاندہ، پھر وہ لپیٹے ڈالے، پھر اس کی بات نہ چلے۔ میں نے اسے کہا کہ قرآن مجید مکمل محفوظ ہے،
کہتا مکمل. میں نے کہا لفظ بھی؟ کہتا لفظ بھی. میں نے کہا معنی بھی؟ کہتا معنی بھی. بس یہاں پر پھنس گیا پھر. میں نے کہا معنی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا معنی ہے. جی بے شک. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. آگے کیا ہے؟ ثم ان علینا سبحان. یہ بیان ہے. لتبینہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان تو بالکل کورے نے. اللہ نے جڑا لفظ اتنے بولیا نا لتبینہ، یہ تسی باب تفاعل تے تفعیل انہاں دے جڑے خاصے نے انہاں نوں طالب علم تے علماء تے سمجھدے نے، تے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار والے سر نہیں سمجھدے. او دے نیڑے نہیں لنگے کہ باباں دے کی خاصے ہوندے نے. کہ کل بدعت دلالہ. ہاں کہنا دعاد لفظ ہے، دعاد نہیں ہے. دیکھیں جی یہ مخرج کا اختلاف قراء کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بحث بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کو مسئلہ یہ ہے کہ 4 حرف ہے، ایک ذال ہے، ایک ذا ہے، اور ایک ضاد اور ایک ضا. اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس پر مد ہے. مد جو ہے وہ کتنی لمبی ہوگی پہلا اس پر اختلاف ہے. پھر اس کا جو پہلا حرف ہے یعنی پہلا جو حرف ہے وہ پڑھیں گے یا اس کے جو آخر والا ہے جس پر مد ہونی ہے دو، یہ پڑھیں گے. یہ علماء کی بحث ہے، اس میں توسع وسعت ہے. کہتے ہیں بدعت دلالہ وہ ہوتی ہے جو پتہ نہیں قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرائے، اس طرح کا کرو اس کی وضاحت کرتا ہوں. میں نے اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کی ہے، وہی جامع ہے. من احدث فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ. اسی طرح ما لیس یہ الفاظ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں. ہاں ما لیس علیہ امرنا فہو رد. ہر سوشل میڈیا پہ نا ہر اچھی بات کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ حضرت علی کا قول. کیا ہم اس کو حضرت علی کا قول سمجھ کے مان سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں مسند احمد کے اندر امام احمد اور دیگر ائمہ نے الگ سے مرتب کی ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کی جو تعداد ہے 100 کے قریب ہے. بعض نے 50 کہا ہے، بعض نے 100 کہا ہے. ہم کہتے ہیں 200 بھی کر لو، پر یہ ان سے منسوب جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں. مسند احمد مترجم موجود ہے، آپ لے لیں اور آپ دیکھ لیں، اس کے اندر موجود نہیں ہے. یہ اہل تشیع یا کوئی اچھا کوئی کسی کا قول زرعی جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں مسلمانوں کی مات ماری ہوئی ہے. اپنے نبی کے اقوال چھوڑ کر شیکسپیئر کے اور فلاسفروں کے جو قول زرعی ہیں ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. کوئی نبی پاک اما بعد ان اصدق الحدیث اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی. بس ادھر آج شیخ آخری سوال. جی جی ایک بات یاد رکھیں، مولانا اسحاق جہلوی صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے. جماعت اسلامی کے اندر سیاسی طور پر کئی اہل حدیث بھی تھے، کئی دیوبندی بھی تھے، اور وہ علامہ مودودی کی جو کتاب ہے نا خلافت و ملوکیت، اس کے جو ہے نا بڑے وہ یوں سمجھ لے مریض تھے یا اس کو بڑی پسند کرتے تھے. وہ علامہ مودودی ورژن ہی ہے جس کا علماء اہل حدیث نے رد کی ہے. اب رہی بات ایسی روایات کی جو قرآن مجید کے بارے میں نسخ بیان کرتی ہیں، تحریف اور چیز ہوتی ہے، نسخ اور چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کھالوں پہ، چمڑوں پہ، ٹکڑوں پہ، تختیوں پہ لکھ لینا یا اس کی بعض آیات لکھ لینا یا ان میں سے کچھ ضائع ہو جانا یا بکری کا کھا جانا، اس سے جو ہے کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نعوذ باللہ اس کے اندر تعریف ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر کہا ہے کہ 4 قاریوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، تمیم داری سے. تو یہ حدیث ان ظالموں کو یاد نہیں ہے، سالم مولا ابی حذیفہ سے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ ابی بن کعب سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، تمیم داری قرآن پڑھاتے تھے، تراویح میں سناتے تھے، ابی بن کعب سناتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری وہ بھول جاتے ہیں اور بکری والی جو روایت ہے اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک جو واقعہ ہے، اتفاقی جو حادثہ ہے، واقعہ ہے، وہ قانون اور ضابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قانون ضابطہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ہزار حق صحابہ کرام حفاظ تھے، اور قرآن مجید جو ہے اس کے اندر میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے جو نسخے ہیں وہ اٹلی کے اندر ہیں۔ جب خلافت عثمانیہ گرائی ہے نا، یہ جنگ عظیم دوم کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ان کے مذہب کا بھی آپریشن کرتے ہیں اور ان کے دین کو ان کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے کافروں نے وسائل لگا کر قرآن مجید کے نسخے جمع کیے، صحابہ کے دور سے لے کر اس دور تک، اور پھر 50 سال سے زائد تحقیق کرنے کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہے کہ پوری روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کی چھاتی پر اگر کوئی کتاب تحریف کے بغیر ہے تو صرف قرآن مجید ہے، اور آج بھی وہ میوزیم جو ہے وہ اٹلی کے اندر ہے۔ نسخ منسوخ کی ایک الگ بحث ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ عوام کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس فتنے کو 2-3 بندے یا 2-4 ماہ کوئی بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ اتنا بڑا فتنہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو سمجھنا انسانوں یعنی طلباء کے دماغوں اور ذہنوں کے لیے سمجھنا جو ہے وہ قاصر ہے۔ انہی فتنوں میں مرزا محمد علی جیلمی کا فتنہ ہے جی، وہ حدیث بیان کرتا ہے، اب اس حدیث کو سمجھاتے پھر ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نسخ کا یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھاتے فتنہ وائرس جو ہے نا بیماری کی طرح پھیلتا ہے، اور پھر اس کی شفا جو ہے وہ کئی بندوں کو تو فوراً ہو جاتی ہے، لیکن کئی بندوں کو پھر وقت لگتا ہے بتدریج۔ یہی وجہ نا محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بدعتیوں کا جو نقصان ہے نا، ایک جادوگر ساری زندگی جادو پھیلاتا رہے، اس کے جادو سے وہ تباہی نہیں پھرتی، جو بدعتی کی بدعت جو ہے تباہی پھیر کے رکھ دیتی۔ یار استاد جی ان کے اکرام میں نا، ایک منٹ، عید میلاد النبی کی خوشی کے نام پر کچھ نمازیں بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے مخصوص ہیں، ان مروجہ نمازوں کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ درود لکھی، ماہی، گنجینہ، تنجینہ، درود ہزاروی، اسی طرح نماز غوثیہ، نماز میلاد، نماز فرد، یہ بدعت ہیں۔ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد ہی بدعہ، نبی علیہ السلام نے جو عبادت دی نہیں، صحابہ نے کی نہیں، وہ پکی بدعت ہے۔ یہ جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنے بھی منافقتی درود ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں شیخ کے اکرام میں، انہوں نے سفر کرنا ہے، میں ان کو سی آف کرنا ہے، باقی باتیں جو رہ گئی ہیں اگلی یاری اذانہ تک پاویں مینوں کل پاندے رہے آج۔